تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا۔ ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا، جوف کہتے ہیں پیٹ کی شے کے جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جا جائے، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مسلم، اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ رہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ تمہارا خیر ہے، این ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے حالانکہ اس میں تمہارا لیے شر ہے۔ اللہ جانتا ہے تم اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشحالی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشحالی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے گا، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔
پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ينفک۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا۔ اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔
ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس ہوا، دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکاتبہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑک گئی اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکتا۔ یہ ان کی وہ آتش شوق تھا، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر، وہ اس کی تجلی، ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر، اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں، بالواسطہ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ تجلی پہاڑ، لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، باطنی ثمرات ہیں، اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا کام، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر ہے، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے، ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے پھر واقع فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا۔ ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے۔ یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے، نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ بات نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس کی حضور دعوت دیتے، آپ کا کام تھا، آپ کا فیصلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام تو آخر اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی،
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یہ تو ہم مانتے ہی نا. اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس ہو گئے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر زیادہ تھا. بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت، جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول بخار کی شدت کو کم، وہ کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سی جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا. یہ علاج نہیں ہے، لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہاں کھول دیا اس موضوع کو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے زمین میں، یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا. ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا. ہوتا آخر ہوتا دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے. یہ الٹپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ اچھا میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی. اس کائنات میں پتا تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس میں رب نہ ہو. اچانک کا کیا تھا؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے. علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، مستقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو حاوی ہے. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائے، جاتی رہے، چھن جائے. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا وغیرہ. ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا. جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا. اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں. یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا؟ کائنات میں تو ایک ہی کی برتی چلتی ہے، وہ ہے اللہ. لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے. اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجبور سمجھیے، ٹھیک ہے اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے. جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا. اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے بعد. مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی. وہ بیچ میں تم آ گئے ہو، پتھر اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر. بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہیں، وہ تکالیف، وہ مسائل جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں چڑھا سکتا، وہ آپ پر آ گیا. دوسری تکلیفیں وہ ہے جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود گردہ، اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورى کی آیت سنائی،
ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے، ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے، ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا، کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے، عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے، بہت متحمل اور حلیم بھی ہے، بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبت وہ ہے جو تمہاری اپنی پیدا کرنے میں، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی، یہ کون سی خود کردہ، یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے۔ اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی، مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہے، تم نے نظام غلط بنایا ہوا ہے، تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے، اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی ہے، یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف کوئی فاقے سے مر رہا ہے، یہ خود کرتا ہے، یہ ہمارا کبھی ہے، یہ تم نے نظام غلط بنایا ہے، یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ تمہاری اپنے کرتوت ہے، تم نے خود نظام کے اندر غلطی رکھی ہوئی ہے، ناانصافی گھولی ہوئی ہے، اس کا زہر گھولا ہوا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کا علاج تمہیں کرنا پڑے گا خود، اور وہ علاج کیا ہوگا؟ اس نظام کو صحیح قائم کرو، اللہ کا دیا ہوا نظام، نظام عدل و قسط۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنے رسولوں کو بھیجا اس لیے، کتابیں نازل اس لیے کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، یہ سارا کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، لا، تاکہ لوگ عدل پر قائم۔ اب اگر تم نے اس عدل کے نظام کو چھوڑ کر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تج کر تم نے خود اپنا نظام بنا لیا، تو ظاہر بات ہے سرمایہ دار جب نظام بنائے گا تو وہ مزدور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اسے تو اپنی مصلحتیں نظر آئیں گی، اس کے سامنے تو اپنا نفع ہوگا، جتنا زیادہ سے زیادہ نفع کما لو، جتنا ان مزدوروں کا خون نچوڑ سکو نچوڑ لو۔ زمیندار نظام بنائے گا تو وہ بیچارے کاشتکار، مزارے، ہاری اس کی مصلحت نہیں دیکھ سکتا، وہ تو کہے گا مجھے اپنے بچوں کو انگلستان بھیجنا ہے تعلیم کے لیے، مجھے اپنے لیے جو ہے اسلام آباد میں بھی بنگلہ بنانا ہے اور پری میں بھی بنانا ہے، اور پھر مجھے تو ایئر کنڈیشن بنگلے چاہیے ہر جگہ پر، وہ تو اپنے مصلحت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ غریب کے ساتھ کیا بیت رہی ہے جو دن رات کی محنت اور مشقت کر رہا ہے، جس نے ہل چلایا ہے، جس نے بیج ڈالا ہے، جس نے پانی دیا ہے، جس نے فصل کی دیکھ بھال کی ہے، جس نے پھر فصل کاٹی ہے، اس کے لیے تو بمشکل 2 وقت کا گزارا، وہ بھی بمشکل، اور اس کے علاوہ نہ اس کے بچے کے لیے علاج معالجے کی کوئی سہولت ہے، نہ اس کی اولاد کے لیے تعلیم کی کوئی بندوبست ہے، لیکن یہ کہ اسی کی محنت کے نتیجے میں عیش اڑا رہا ہے وہ زمیندار اور جاگیردار، ان کے محل ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، ان کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب آگے بڑھ کر انہوں نے کارخانے دار بھی وہ بن گئے، وہی لوگ ہیں کہ جو بالا تعلیم حاصل وہ کرتے تھے وہی بیوروکریٹس بنتے ہیں، انہی میں بڑے بڑے افسر آئیں گے۔ عام آدمی جو ہے وہ تو شاخ نکل آتے ہیں، کچھ لوگ بہت ذہین بچے بھی ہوتے ہیں، غربا کے بچے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نکل آتے ہیں، لیکن وہ تو کوئی 1-2 دانے ہوں گے ایسے جو بہت ہی انتہائی طور پر غیر معمولی طور پر ذہین ہو۔ عام بچہ کہاں کرے گا، کیسے جائے گا؟ لہذا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ جونیئر کلرک ہوگا یا بہت تیر مارے گا سینئر کلرک ہو جائے گا، اپر گریڈ کلرک ہو جائے گا، لوور گریڈ کلرک سے بڑھ جائے گا۔ اللہ کیسے یہ کمشنر کون ہوں گے، ڈپٹی کمشنر کون ہوں گے، تو ظاہر بات ہے اسی سیکریٹری کون ہوں گے، یہ 22 گریڈ والے کون ہوں گے، 21 گریڈ والے کون ہوں گے، ان کی اکثریت پوری لوگوں میں سے ہوگی۔ اس حوالے سے یہ جو غلطی، یہ جو دکھ ہے، یہ دکھ تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے، اور خود کردہ رہا علاج نہیں، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے جب تک کہ تم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو گے۔ اب یہ جو دکھ ہے میں اس میں سے چند کو آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلا دکھ جو دنیا میں انسان نے خود پیدا کیا سماجی سطح پر، یہ پیدائشی طور پر نیچ ہے اور یہ پیدائشی طور پر اونچا ہے، یہ مسلی ہے اور یہ سید ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنا زیادہ فرق و تفاوت نہیں۔ ہندوؤں میں یہ شودر ہے اور یہ برہمن ہے، علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے، اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت ہی ختم ہو دنیا میں۔ یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے، یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا رہا ہے،
یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی. ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے. مسلی کا کیا مقام ہے آپ کے معاشرے؟ سید کچھ بھی ہو، بدمعاش ہو، زانی ہو، سید ہے، اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائے گا. لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مسلی، کتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، پارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر بھی بیٹھنے کا حق. یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا. اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. دیکھو کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. یہ اگر فضیلت ہے تقوی. کون خدا ترس زیادہ ہے، کس کے اخلاق زیادہ بلند ہے، کون نیک اور پارسا زیادہ ہے، کون لوگوں کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے درجہ بلند ہوگا. پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی. پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے، دو طبقات ہیں جو حضرات سورہ نساء پڑھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے دو طبقات جو کہ گرے ہوئے تھے اس معاشرے میں اور آج بھی گرے ہوئے، ایک یتیم اور ایک عورت. ان دونوں کے لیے ابتدائی سے سورہ نساء کے اندر جو ہے احکام آئے تو ان کے بارے میں یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر جانا، ان کو دھکے دینا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تم نے کبھی غور کیا اس شخص پر جو کہ جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، وہ آپ کے معاشرے میں پٹتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بولنے والا نہیں. اور پھر یہ کہ اگر اس کا باپ وہ مال چھوڑ گیا ہے تو وہ چچا کھا جائیں گے، کوئی اور ولی کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ہڑپ کر جائیں گے. جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا. اور یہاں تو دنیا میں جو آگ کے انگارے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے. آخرت میں ایک طرف وہ آگ کے انگارے ظاہر ہو جائیں گے جو اندر سے جلائیں گے، اور ایک طرف جہنم کی آگ باہر سے جلائے گی. یہ دو طرفہ جنم جو ہے ان کو برداشت کرنا پڑے گا. ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ہم نے نظام غلط بنایا ہے، ہم نے اتوار اپنے برے کر لیے. اور دوسرا طبقہ خواتین کا اور سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے، کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں. اس قدر ناانصافی، اس قدر ناانصافی. اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش. بعض حکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی فصل نہیں، کوئی گھٹیا گیا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا. ہاں 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا. جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دیا، 4 بیٹیاں دیا. اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے. وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، کس قدر محبت. سب سے چھوٹی بھی شادی کی. بہرحال پہلی بات تو یہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم تو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑے ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. یہ ظلم ہے جو ہوتا ہے. لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں. زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو سلسلہ آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، بس یہ بھی کافی. البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس دن پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی تھی، ایک کھلا لے لی، طلاق لے لی، یا طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر میری فلاں شخص سے شادی کرے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا. پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھے. کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت سے. وراثت مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا. نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہے؟
مجھے تو حیرت ہوئی تھی، مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے لحاظ کی، مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بہت اس میں کوئی شک نہیں، 80,000 کا مجمع لے کر جلوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف۔ جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہیں، لیکن وہ 3 لاکھ میں سے وہ تو ان کے ہاں جمع جو ہوئے 5 سے 6,000 آدمی جمع ہوا تھا کوئی، لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے دے کر اور دریا اٹک تک تو پہنچ گیا، اللہ کا بندہ 80,000 کا کام وہاں روکا گیا۔ لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ کیا نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہیں، تو شریعت بدل چکی ہے، اب شریعت کا رواج نہیں رہا، ساری شریعت چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن ان کی نیکی کی بات ہے کہ پہلے توجہ کبھی ان کی ادب نہیں ہوئی، لیکن میری یہ بات جو ہے وہ لگ گئی میرے دل کو۔ اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو ان کا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے، وراثت کے اندر تقسیم کر کے دیں گے، لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل 28 آدمیوں نے بیعت کی ہے۔ وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے، 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے۔